آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سود مند تجارت۔ رب تعالیٰ جل شانہ سورہ صف میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ پر اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ رب العزت کی راہ میں تم اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم سے نجات دلانے والی ہے، اور وہ تجارت یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لیے سراسر خیر ہیں۔ اگر ہم میں کچھ بھی سمجھ اور فہم ہے، اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ نمبر 1، ہماری تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی، اور وہ دنیا کی سرسبزی، نصرت اور کامیابی، اور دشمنوں پر غلبہ اور حکمرانی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ہم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا۔ اول یہ کہ ہم اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ دوسرے یہ کہ اپنے جان و مال سے رب تعالیٰ جل شانہ کی راہ میں جد و جہد کریں۔ اس کے بدلے میں ہمیں 2 چیزوں کی ضمانت دی۔ نمبر 1، جنت میں ابدی چین اور راحت، اور دنیا میں نصرت اور کامیابی۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ اب اس بات کی کوشش اور محنت کرنا کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کی اصل اگرچہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، مگر در حقیقت جہاد کا منشا بھی اعلاء کلمت اللہ اور احکام خداوندی کا نفاذ اور اجرا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ کے احکامات کا نفاذ اور اجرا حکومت کرتی ہے، لیکن اس کے لیے میدان بنانا، اس کے لیے لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا، ایسی ایک تحریک چلانا کہ سارے کے سارے رب تعالیٰ جل شانہ کی فرما برداری پر آ جائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر آ جائیں۔ یہ تو میرے آپ کے ذمہ ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اگر ہم دین کے لیے میدان بنائیں گے، لوگوں کی زندگیوں میں اور ہم سب کی زندگیوں میں دین آ جائے، اس کی جد و جہد اور محنت کریں گے، تو رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں نہ صرف مرنے کے بعد خوشگوار زندگی اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، بلکہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں سے منتفع ہوں گے، اور اس پر رب تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے سورہ نور میں وعدہ فرما رکھا ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالیٰ جل شانہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد ان کو امن دے گا، بشرطے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی بندگی کرتے رہیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اتنی واضح اور سیدھی سیدھی بات رب تعالیٰ جل شانہ نے فرما دی کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم رب تعالیٰ جل شانہ پر
اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل و جان سے ایمان لائیں، اللہ رب العزت کی اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، دوسروں کو ایسا کرنے کے لیے تیار کریں، بلکہ پوری امت کے اندر ایک ایسی تحریک شروع کریں جس سے ہر کوئی رب تعالیٰ جل شانہ کی بات کو دل و جان سے ماننے والا بن جائے، اس کی زندگی کا مقصد اصلی یہ بن جائے کہ وہ کیسے پیارے نبی محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اب اس جد و جہد کو اور اس کوشش کو کرنا ہمارے ذمہ ہے، اور اس پر ثمرات دینے کا رب تعالیٰ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں وعدہ فرما رکھا ہے۔ دنیا کے مسائل کا حل ہونا اور آخرت کی بڑی بڑی خوشیوں کا ملنا، بلکہ دنیا میں بھی عزت اور راحت والی زندگی کا ملنا رب تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب اس لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی دین کی طرف متوجہ کریں، دین کے لیے محنت کرنا، دین کے اعمال کو زندگیوں میں لانے کی جد و جہد اور کوشش کرنے میں لگائیں۔ جو ہمارے ذمے کا کام ہے ہم اس کو کریں گے، رب تعالیٰ جل شانہ وہ چیزیں مقدر فرما دیں گے جو ہمارے بس میں نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔